آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک اسماء حسنہ کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے العلیم۔ العلیم یہ قرآن پاک میں تقریباً 157 جگہ پر آیا ہے۔ العلیم کا مطلب ہے جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کی تینوں صفتیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ علم کے لیے جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بھی عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح علیم ہر اعتبار سے جاننے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ بھی کئی جگہ پر علیم بذات الصدور، حکیم العلیم، تقریباً 150 سے زیادہ جگہوں پر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح علام، بہت زیادہ جاننے والا، یہ بھی استعمال ہوا ہے علام الغیوب۔ تو اللہ رب العزت علیم ہے، جاننے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ماضی میں، جو ہو رہا ہے حال میں، اور جو آئندہ ہوگا مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سب کو محیط ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر مخلوق کو، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اتنا زبردست علم ہے اللہ رب العزت کا، ایسا جاننے والا ہے۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کی، کتنا وسیع علم ہے اللہ رب العزت کا، کتنا زبردست اللہ رب العزت علم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، قرآن ہے، شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے اترا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور اس میں اللہ رب العزت نے شریعت کا ایسا علم دیا ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب قرآن اتر رہا تھا علم تھا کہ یہ میں جو قرآن دے رہا ہوں، میں جو کتاب دے رہا ہوں، میں جو شریعت دے رہا ہوں، یہ قیامت تک چلے گی، قیامت تک کام آئے گی۔ صرف اتنا سا 30 پاروں کا صحیفہ، 30 پاروں کی کتاب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، سبحان اللہ، لیکن قیامت تک کے سارے مسائل کا علم اللہ رب العزت نے اس میں رکھ دیا ہے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اندازہ لگائیں اتنے زیادہ ظاہری اعتبار سے اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے جیسے اس زمانے میں روم تھا، اس زمانے میں ایران تھا، اس زمانے میں جو مشہور جگہ تھی دنیا میں،
سپر پاور ملک تھے روم اور ایران، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں اتارا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں اتارا ہے، قرآن مکہ مکرمہ میں اتارا ہے، مدینہ منورہ میں اتارا ہے، سبحان اللہ، جہاں پر زیادہ اسباب نہیں تھے، زیادہ وسائل نہیں تھے، زیادہ ذرائع نہیں تھے قیامت تک کے لیے یہ علم پہنچانے کے، پوری دنیا میں اس قرآن کو پہنچانے کے اتنے وسائل اور اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن اتار کر جب ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں سارے جہان والوں کو۔ یہ قرآن ہم نے نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا سارے عالموں کے لیے۔ تو دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، کیسے زبردست جاننے والے ہیں، ایسی شریعت دے دی ہے جو قیامت تک چلے گی، جو بھی مسئلہ پیش آئے گا وہ موجود ہوگا اس شریعت میں، قرآن میں اس کا حل موجود ہوگا، قیامت تک جتنے مسائل نکلتے رہیں گے، اللہ رب العزت نے ایسا صحیفہ ایسی کتاب دے دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کوئی ذرہ بھی نہ زمین کا نہ آسمان کا اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا، تمام مخلوقات کا، تمام ذرات کا، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا اتنا زبردست علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے لکھ دیا ہے کتاب میں، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی دنیا ہے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، سورج اور چاند، یہ ایسے ہی نہیں چل رہے، زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ تعالیٰ صبح کا نکالنے والا ہے، فالق الاصباح، وجعل اللیل سکنا، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے سیٹ کیا ہے، ایک حساب سے متعین کیا ہے کہ سورج کی اپنی منزلیں ہیں، روزانہ ایک جگہ سے سورج نہیں نکلتا، الگ الگ جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کی منزلیں ہیں، چاند کی منزلیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے حساب سے اور اللہ تعالیٰ کے اندازے سے، اللہ رب العزت کے چلانے سے چلتے ہیں۔ یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس عزیز، اس غالب اللہ کا جو علیم ہے، جاننے والا ہے۔ سورج اور چاند یوں ہی نہیں چل رہے، دنیا کا نظام، زمین اور آسمان، سورج اور چاند، بارش، ستارے، سیارے، انسان، جنات، یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العزت کے علم کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب نگرانی میں ہے، سب کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، سب کا اللہ رب العزت کو علم ہے، ایک ایک مخلوق کا بے اندازہ نہیں چل رہا ہے، اندازے کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح کرنا ہے تو ہم کافی ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرنا ہے تو تعریف کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پھر کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی ایسی مخلوق جو زمین میں جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا قتل خوریزی کرے گی،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی تم تو صرف اس مخلوق کا، انسان کا ایک پہلو تمہیں معلوم ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، خون بہائیں گے. یہ تو انسانوں کا ایک عمل ہے. باقی انسانوں سے کتنے اچھے اعمال بھی ہونے والے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انسان دنیا میں انجام دیں گے، کیسی کیسی چیزیں اور کیسے کیسے اعمال کر کے کیسے کیسے بلند مقامات حاصل کریں گے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے جو مجھے ہے. انی اعلم ما لا تعلمون. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو چیزوں کا علم دیا. پھر فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. تو فرشتے ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکے. دنیا کی جو چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ہر چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا تھا، لیکن فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. تو فرشتے جواب نہیں دے سکے. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کہنے لگے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا آپ نے دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. اللہ رب العزت کے علم کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان جیسی مخلوق کو بنایا. اسی طرح اللہ رب العزت کے علم کی ایک اور مثال کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی عجیب بات ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم کتنا زبردست ہے. 50,000 سال پہلے، دنیا کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے، ساری مخلوقات کے بارے میں اور خاص طور سے انسانوں کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیں ایک وقت میں 100 سال میں جتنے انسان دنیا میں رہتے ہیں وہ اربوں رہتے ہیں. کروڑوں نہیں، اربوں انسان ایک وقت میں 100 سال میں. ہر 100 سال میں دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. حدیث سے بھی اس میں اشارہ ملتا ہے. ہر 100 سال میں جنریشن بدل جاتی ہے، الگ لوگ آ جاتے ہیں. اب 21ویں صدی ہے، ہم لوگ ہیں. 22ویں صدی میں کچھ اور لوگ ہوں گے. 23ویں صدی میں کوئی اور لوگ ہوں گے. ہم سے پہلے 2000 میں کچھ اور لوگ تھے، اس سے پہلے کچھ اور. ہر 100 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، لوگ چہرے بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں. یہ زمین پر آج جو موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے اکا دکا موجود رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو اب ایک وقت میں اربوں انسان زمین پر رہتے 100 سال میں. تو ایسے ہزاروں 100 سال آج تک گزر چکے ہیں. آج تک ہزاروں 100 سال گزر چکے ہیں. ایک ایک وقت میں اربوں انسان. پھر ہر انسان کا مکمل علم. سبحان اللہ. انسان کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیسی زندگی گزارے گا، کتنی روزی ملے گی، کیسی بیوی ہوگی، کیسے بچے ہوں گے، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، ساری چیزوں کا تفصیلی علم اللہ رب العزت کے پاس لکھا ہوا ہے. پھر موت کیسے آئے گی؟ موت الگ الگ آتی ہے، ہر ایک کا ذریعہ الگ ہوتا ہے. کوئی بیماری میں مر رہا ہے، کوئی کسی بیماری میں مر رہا ہے، کوئی چلتے پھرتے جا رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی پلین کریش ہو کے مر رہا ہے، کوئی ٹرین ٹکرا رہی ہے اور کسی کی موت آ رہی ہے، کوئی سمندر کی تہہ میں مر رہا ہے، کوئی کشتیاں الٹ رہی ہے اور کوئی مر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کو سب کا علم ہے. ہر انسان کے بارے میں، تمام مخلوقات کے بارے میں اندازہ تو لگائیں. کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یہ سورہ قمر 27 بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر چیز کو ہم نے اندازے سے بنایا ہے. اور آگے کا کل صغیر و کبیر مستطر. ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. ہر چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے. کون آج جمعہ یاسین مسجد میں پڑھے گا اور کون دوسری مسجد میں جائے گا، لکھا ہوا ہے. کون یاسین مسجد میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اتفاق سے آ گیا، ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گیا. کوئی دوسری مسجد میں جانا چاہتا تھا لیکن یہاں آ گیا. اللہ رب العزت کو معلوم ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. ہزاروں سال پہلے، وہ بھی 1-2 سال پہلے نہیں، انسان کی پیدائش سے ایک دن پہلے نہیں، ہزاروں سال، دنیا کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. سبحان اللہ.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو, اللہ کے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر, وہ جانتا ہے, اللہ کا علم اتنا ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے, زمین پر کیا ہے اور سمندروں میں کیا ہے. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها, جو پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر, یہ کتنا زبردست علم ہے اللہ رب العزت کا. ایک جنگل میں کتنے درخت ہوتے ہیں, پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے, اربوں خربوں درخت, تو ہر پتا کب گرتا ہے اللہ رب العزت کو علم ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض, زمین میں جو دانہ جاتا ہے زمین کے اندھیروں میں اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. ہاں, صرف دانہ جا رہا ہے اتنا علم نہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دانہ جا رہا ہے کتنے دن زمین میں رہے گا اور اگے گا یا نہیں اگے گا, درخت بنے گا یا نہیں بنے گا, اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا ساری تفصیلات. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک اور ہر تر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علیم ہے اللہ رب العزت, اتنا زبردست جاننے والا ہے کہ ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ رب العزت نے 50,000 سال پہلے خاص طور سے انسانوں کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا ہے. اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی, کتنے بم گرائے جائیں گے, کتنی تباہی آئے گی, کتنے لوگ مریں گے, غزہ پر یہ حالات کب تک چلیں گے, غزہ کے کتنے لوگ شہید ہوں گے, کیسے کیسے حالات ہوں گے, یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے, اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے, اس کا علیم ہے اللہ رب العزت کی ذات. جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہوگا, سب کا اللہ کو علم ہے. اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بھی جانتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا یہ بھی اللہ کو علم ہے. سبحان اللہ. جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس کی مثال قرآن میں 2-3 مثالیں ہیں اس کی. جیسے منافقین کے بارے میں کہا, منافقین غزوہ تبوک میں نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ تبوک میں چلو, مدینہ منورہ میں عام اعلان ہو گیا, لیکن جو منافق تھے تو دل سے کافر تھے, اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, وہ نہیں گئے غزوہ تبوک کے لیے, نہیں گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا, کہ یہ منافق گئے تو نہیں ہیں, یہ منافق گئے تو نہیں ہیں, اگر جاتے تو کیا کرتے, تمہارے اندر بزدلی پھیلاتے. اللہ اکبر. یعنی جو کام نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اللہ یہ بھی جانتا ہے. جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, اس کی مثال ہے کہ منافق گئے نہیں غزوہ تبوک میں, اگر جاتے تو وہ ثواب نہیں کماتے, وہ جا کر بھی کیا کرتے, مسلمانوں میں بزدلی پھیلاتے, غلط کام کرتے. اسی طرح قیامت کے دن کافروں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے, 7ویں پارے میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ یہ کافر جو ہے جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, آپ دیکھیں گے اس وقت جب یہ لوگ جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا, تو یہ کافر کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے, دنیا میں ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم نہ جھٹلائیں اللہ کی نشانیوں کو اور ہم ایمان والوں میں ہو جائیں. یعنی اللہ ہمیں موقع دے تو ہم دنیا میں جائیں گے اور ایمان لائیں گے, اب کی بار ہم نافرمانی نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے آگے کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ اکبر. یہ ہوگا نہیں ایسا, اللہ تعالیٰ قیامت سے کسی کو دنیا میں واپس نہیں کریں گے, یہ کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہو جائے ایسا, اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں واپس کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر دنیا میں واپس آئیں گے تو ڈبل سے وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ جو نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا. خیر, اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے, بہت زیادہ جاننے والا, سب کچھ جاننے والا, ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے. لیکن انسانوں کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے.
انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے. اللہ کے مقابلے میں جو نبیوں کو بھی علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے. جیسے بخاری شریف میں واقع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے نبی کو ہی سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. نبی عالم ہی ہوتے ہیں اور سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اپنی امت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلط نہیں کہا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو اس پر آزما لیا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، سمندر کے کنارے میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو. حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا. حضرت خضر کے پاس بھیجا گیا. تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سمندر کے کنارے، وہاں ایک چڑیا آئی. چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا. چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور تمہارا علم، میرا اور تمہارا اور سب کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یہ چڑیا نے سمندر میں سے پانی پیا ہے. اللہ چڑیا سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، چڑیا اس میں سے ایک چونچ بھر کر پانی لے تو کچھ کمی آتی. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو وہ سمندر ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے، اور نبیوں کو جو دیا گیا ہے علم وہ اس کے مقابلے میں جیسے چڑیا نے چونچ میں پانی لے لیا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ علم، کامل علم، سارے غیب کا اور پوشیدہ چیزوں کا اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. اسی لیے انسان چونکہ بہت کم علم ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی کام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کر لیں. ہمیں شریعت نے حکم دیا گیا ہے. بخاری شریف میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اتنا اہتمام سے. استخارے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا. انسان جو بھی کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے استخارہ کرو. کسی کو قرض دینا ہے تو استخارہ کرو. کسی جگہ پیسے انویسٹ کرنے ہیں، آج کل ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ سے اتنے دور ہو گئے نعوذ باللہ ہم، اور اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہو گئے، اتنے بدگمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں. اللہ سے ہمارا تعلق اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ استخارہ کیا ہے. ہم بیوی سے مشورہ کر لیں گے، بھائی سے مشورہ کر لیں گے، والدین سے مشورہ کر لیں گے، دوستوں سے مشورہ کر لیں گے، ساری دنیا سے مشورہ کر لیں گے، سارے ماہرین کو پوچھ لیں گے، لیکن اللہ رب العزت سے خیر نہیں مانگیں گے. اللہ سے مشورہ اور اللہ سے خیر نہیں مانگیں، استخارہ نہیں کرتے ہم لوگ. حالانکہ استخارہ ہر چھوٹے چھوٹے کام میں استخارہ کرنا چاہیے. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ کو پوچھنی چاہیے. ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں دعا کر کے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. استخارہ اس کو کہتے ہیں. پھر انسان ناکام نہیں ہوتا. استخارہ کرنے والا جلدی ناکام نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس کو ناکامی سے بچاتے ہیں، نقصانوں سے بچاتے ہیں. آج ہم استخارہ نہیں کرتے، اس لیے 5 لاکھ دے دیے کسی کو انویسٹ کرنے کے لیے، کچھ دنوں کے بعد وہ سب کو چونا لگا کے چلا جاتا ہے. کتنے اسکیم ہو رہے ہیں ایسے، کیونکہ ہم استخارہ نہیں کرتے. بس کسی کے بھی ہاتھ میں پیسے تھما دیے، اللہ سے دعا نہیں، اللہ سے خیر نہیں مانگتے، پیسے لگا دیے اور پھر بعد میں روتے بیٹھ رہے ہیں. کسی جگہ علاج کرنے کے لیے گئے، اللہ سے خیر نہیں مانگتے تو ڈاکٹر ہمیں چونا لگا رہے ہیں، علاج ہی نہیں ہو رہا. 10 ڈاکٹر بدل لیے اور 10 20 سال گزر رہے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ سے ہم خیر نہیں مانگ رہے. اللہ سے استخارہ کر کے کسی کے پاس علاج کے لیے انسان جائے تو فوراً سکسیز ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا. ایک ہی ڈاکٹر ایسا مل جائے گا جو اس کی بیماری کو پار لگا دے، جو اس کی بیماری کو اچھا کر دے اللہ کے حکم سے. لیکن ہم استخارہ نہیں کرتے. استخارے میں یہی اللہ کے علم کا تذکرہ ہے، اللہ کے علم کے واسطے سے سوال کرنا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے. دیکھیے کتنی زبردست دعا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تیری قدرت کے ذریعے سے میں قدرت مانگتا ہوں، طاقت مانگتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں ہے، میں کمزور ہوں. اے اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، تیرے پاس طاقت ہے.
فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، شادی زیادہ دن چلے گی یا نہیں چلے گی، اس شادی سے مجھے خیر ملے گی یا نہیں ملے گی، اس شادی میں مجھے سکون ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے علم نہیں ہے، تجھے علم ہے۔ اللہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مجھے علم نہیں ہے، اللہ تجھے علم ہے۔ اللہ میں کسی کو قرض دے رہا ہوں، یہ قرض مجھے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے علم نہیں ہے، اللہ تجھے علم ہے۔ جو بھی کام کریں استخارہ اللہ سے مانگے، اللہ تجھے علم ہے، مجھے علم نہیں ہے، اللہ تجھے قدرت ہے، میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ اس لیے دعا سے پوری کتنی زبردست دعا ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں، یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میرے دنیا میں، میری روزی کے حساب سے، فَقْدُرْهُ لِي، اس کو میرے لیے مقدر فرما، وَيَسِّرْهُ لِي، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ اور اگر وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے یہ کام برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس کام سے پھیر دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میں جہاں رہوں میرے لیے خیر کو مقدر فرما اور اس پر مجھے راضی فرما۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اس لیے ہم بہت کم علم رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر کام میں اللہ سے پوچھنے کے لیے، اللہ سے استخارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سے خیر مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں اللہ سے پہلے استخارہ کریں، خیر مانگیں پھر قدم اٹھائیں۔ تو العلیم اللہ رب العزت کا نام ہے، اس العلیم نام کا تقاضا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی قدم اٹھائیں، وہ اللہ رب العزت سے خیر مانگ کر، استخارہ کر کے قدم اٹھائیں، بغیر استخارے کے قدم نہ اٹھائیں۔ اسی طرح العلیم نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، ہم اپنے آپ کو کم علم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کم علم سمجھیں، اللہ کو زیادہ علم والا سمجھیں۔ آج کل ہم تھوڑا سا پڑھنا آ جائے، تھوڑا سا لکھنا آ جائے، تھوڑا سا انگلش آ جائے، تھوڑا سا قرآن آ جائے، تھوڑا سا حدیث آ جائے تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے۔ نہیں، انسان کتنا بھی علم والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا، سب سے بڑا علم والا اللہ ہے۔ تو العلیم نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا سمجھیں اور اپنے کو سب سے کم جاننے والا سمجھیں، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اسی طرح العلیم نام کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں میں جو دل ہے اس کو جانتا ہے، اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے، وسوسوں کو جانتا ہے، دل میں جو برے ارادے اور خیالات پنپتے ہیں، برے خیالات جو آتے ہیں، اللہ جب ان کو جانتا ہے تو پھر ہم سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمارے ایک ایک چیز سے خبر ہے، تنہائی بھی اس کو معلوم ہے، اور ہم جب مجمع میں ہوتے وہ بھی اس کو معلوم ہے، ہم جب اکیلے میں ہوتے وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور مجمع میں ہوتے وہ بھی اس کو معلوم ہے، ہمارا ظاہر بھی اللہ کو معلوم ہے، باطن بھی اللہ کو معلوم ہے، پھر ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جب دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت جب میرے ہر عمل کو جانتا ہے تو پھر مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہوگا اللہ رب العزت تو دیکھے گا، اس کا برا اثر پڑے گا۔ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر ہے، ہر عمل کا اثر ہے، تو اس لیے ہر گناہ کا اثر ہے۔ اگر گناہ کریں گے اللہ رب العزت نے دیکھ لیا، مخلوق کے سامنے تو ہم آئے بڑے سفید کپڑے پہن کر آئے، عطر لگا کر آئے، عمامہ باندھ کر آئے، خوبصورت بن کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، نئے لباس، نئے چشمہ پہن کر آئے، تو مخلوق کو تو لگ رہا ہے کہ بہت نیک ہے، بہت اچھے ہیں، لیکن تنہائی میں جو گناہ کیا ہے وہ مخلوق کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اس گناہ کا اثر زندگی میں ضرور پڑتا ہے، اس گناہ کا نتیجہ ضرور آتا ہے، اور وہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے العلیم نام کا تقاضا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، تنہائی میں جو برے کام کرتے ہیں، اکیلے میں جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔